اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بعد السلام علیکم۔ ابھی اتفاق کی بات ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو تیار کی تو اس میں میں نے ذکر کیا کہ ایک ان پڑھ شخص نے گواہی دی کہ ہمارا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو وہاں سے نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تو میرا جی چاہا کہ میں ایک واقعہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور چیزیں بھی تو بڑی دیکھتے ہیں ہم نا، تو یہ چیزیں بھی دیکھیں، یہ چیزیں بھی سنیں، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کو سنیں گے تب بھی ثواب ہے، اس کو پھیلائیں گے تب بھی ثواب ہے، کسی کو زبانی سنائیں گے تب بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک شخص جن کو ہم کہیں گے کہ ایسے مسلمان شخص جو انتہائی نیک، جن کو ہم آئیڈیل مسلمان کہہ سکتے ہیں، اور حج انہوں نے کیا، عمرہ بھی انہوں نے کیا، 5 وقت کے نمازی، اور اکثر لوگوں نے انہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ عمر بھی 70 سال سے زائد اور صحت مند ماشاءاللہ، ایکٹیو اور پاکیزہ، حسب حیثیت زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ انتہائی نیک اور قابل احترام شخصیت، ایک آئیڈیل مسلمان۔ ایک دفعہ انہیں یہ وہ بات ہے، بعض واقعات تو میں نے کتب میں پڑھے، کتابوں میں پڑھے، اسلامی تاریخ میں پڑھے، تو وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، لیکن یہ وہ واقعہ ہے جس کا میں آئی وٹنس بھی ہوں۔ شکار کا شوقین رہا ہوں، تو ایک دفعہ شکار کے لیے کہیں گیا تو موسم سردیوں کا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک یہی بزرگ جن کا میں ذکر کرتا ہوں، جن کو میں جانتا بھی ہوں، ان کو دیکھا کہ یہ جنگل میں جہاں میں شکار کی غرض سے گیا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ، تو وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے سے آگے اللہ تعالیٰ سے کام پڑ گیا انہیں۔ وہ وہاں پہ رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، دعا یہ کر رہے تھے کہ ان کا پوتا شدید بیمار تھا، ڈاکٹرز علاج پہ علاج کر رہے تھے لیکن شفا نہیں ہو رہی تھی۔ آپ بچوں کی طرح بلبلاتے، کبھی سجدے میں سجدہ ریز ہو جاتے، کبھی سجدے سے اٹھ جاتے، کبھی روتے، ان کے آنسوں مبارک سے ان کی بارش مبارک تر ہو گئی، اتنا رو رہے تھے کہ اپنے پوتے کی صحت کے لیے، یعنی کہ رونا نکل آیا۔ ہمیں بھی اپنا شکار، اپنی خوشی، جو انٹرٹینمنٹ تھی، سب بھول گئی ان کی حالت دیکھتے ہوئے، وہ دنیا سے بے خبر، وہ اور اللہ آپس میں ان کے ساتھ نا بات چیت ہو رہی ہے، اے میرے اللہ میرے پوتے کو صحت دے دے، یا اللہ بہتر کر دے۔ وہ طرح طرح کی دعا کرتے جا رہے تھے اپنے پوتے کے لیے، اور ان کا بیٹا، یعنی ان کے پوتے کا والد جو ہے وہ بیرون ملک ہوتا تھا، اس کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ پریشان ہے، میں پریشان ہوں، میری بہو پریشان ہے، میری بیوی پریشان ہے، پورا خاندان پریشان ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے اختیار میں ہے، تو میرے پوتے کو صحت دے سکتا ہے، تو کامل اختیار رکھتا ہے۔ یعنی ہر قسم کی وہ دعا اللہ تعالیٰ کے آگے کر رہے تھے، بلکہ میں تو ادب سے کہوں گا کر رہے تھے۔ ان کی وہ اپنی طرف سے تنہائی والی جگہ پہ گئے ہوئے تھے کہ جہاں دنیا کی کوئی بندہ نہ آئے اور میں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں باتیں کروں۔ لیکن وہاں پر ایک دیہاتی شخص آیا، تو وہ بھی شاید انہیں پہچانتا ہوگا، میں پہچانتا تھا بہرحال اس آدمی کو، شریف اس کا نام تھا۔ تو اس نے کہا، مولانا صاحب، ہاں یہ بتاؤں، یہ وہ مولانا صاحب ایسے انسان تھے
جو بغیر کسی ہدیہ لیے مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، 5 وقت کی نماز بغیر کسی ہدیہ کے پڑھاتے تھے، جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، لہٰذا ان کی ایک پہچان بھی تھی اپنے علاقے میں۔ تو وہ شریف نے ان سے کہا مولوی صاحب بتائیے کیا بات ہے؟ تو جو تھے وہ بزرگوار، انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی، اس نے کہا نہیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرا پوتا جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اس نے کہا تم مجید کے بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ ہاں۔ کہا ہاں، اس کو 1.5-2 مہینے ہو گئے، بیمار ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اب میں دعا کرتا ہوں۔ تو دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے دعا کرنے میں کیا حرج ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اور واقعی بات بھی صحیح تھی۔ لو جی، اب شریف نے کچھ بھی نہیں کیا، میرا خیال ہے اس کا شاید وضو بھی نہیں تھا، اسے وہیں پہ دوزانو ہو کر زمین پہ بیٹھا، اللہ تعالیٰ سے آگے اسے ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں کیا دعا کی، ہمیں نہیں پتہ۔ اور دعا سے کوئی لمبی چوڑی، کوئی آدھا پونا گھنٹہ گھنٹے کی نہیں تھی، صرف چند منٹ، 2 منٹ، 2.5 منٹ کی دعا۔ اور اس کے بعد اس نے پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہا مولوی صاحب آپ گھر جائیے، گھر جائیے، آپ کا پوتا ٹھیک ہو گیا ہوگا، ٹھیک نہیں تو بہتر ہو گیا ہوگا۔ اب چونکہ میں اور میرے چند ایک دوست جو تھے ہم بھی وہاں موجود تھے اور ہمارے پاس جیپ تھی، تو ہم نے کہا آئیے ہم آپ کو گھر لے چلتے ہیں۔ اب وہ بادل نخواستہ، ان کو یقین تو تھا نہیں، لیکن وہ اٹھے، ہمارے ساتھ بیٹھے، گھر لے کر گئے۔ تو وہ گھر گئے اور خوشی سے چیختے ہوئے باہر واپس آئے کہ میرا پوتا ماشاءاللہ اس نے آنکھیں بھی کھول لی ہیں اور ایک فیڈر دودھ کا بھی اس نے پینا شروع کر دیا پچھلے چند منٹوں سے اس نے دودھ بھی لینا شروع کر لیا ہے۔ تو ڈاکٹر بھی موجود ہے، کہتا ہے مبارک ہو، اچانک ہی یہ صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، فلاں دوائی کام کر گئی ہے۔ اب ہم جانتے تھے یا چند لوگ جانتے تھے کس چیز نے کام کر دیا، دوائی، چلے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، دوائی کام آ گئی۔ اب فرق کیا ہے؟ ایک وہ ہے مولانا صاحب، ان کا اب شاید مجھے نام نہیں یاد ہے، تو ایک طرف شریف ہے جس کو میں نے کبھی نماز بھی شاید پڑھتے نہیں دیکھا، ایک طرف ہے وہ ہیں جو نمازی ہی نہیں، نماز پڑھاتے بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں اور انتہائی نیک انسان ہیں۔ میں آج بھی ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن کیا ہوا آپ ذہن پہ زور دیں، کیا فرق تھا؟ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ جو مولانا صاحب تھے وہ دعا کر رہے تھے، ان کی دعا میں یقین شامل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کے آگے گریہ کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے روئے، سجدہ ریز ہوئے، ان کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن جس مقصد کے لیے دعا کر رہے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جو شریف جس کا نام ملازم کا نام لیتا ہوں، اس نے دعا کی اور دل سے دعا کی اور یقین کے ساتھ کی اور یقین کے ساتھ کہا کہ جائیں گھر، اب آپ کا بیٹا بہتر ہو چکا ہوگا، پوتا بہتر ہو چکا ہوگا یا بہتر ہو رہا ہوگا، اول تو ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اور بات اس کی سچ نکلی۔ فرق کیا تھا کہ وہ بے یقینی سے دعا کر رہے تھے، پتہ نہیں اللہ نے میری دعا سننی ہے کہ نہیں سننی، جبکہ وہ غریب انسان تھا، گناہ گار جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ اس نے دعا کی یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں یقین کامل کے ساتھ کریں، یقین کامل کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھری ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا نا کہ اگر آپ کو کھانے میں نمک کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ، اللہ تعالیٰ منتظر ہیں کب میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آئے، مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آج یہ ساری گفتگو کا مقصد جو یہ میں نے
تو جو کی ہے اس کا مقصد ہے کہ جب بھی مانگے یقین کے ساتھ مانگے، بغیر یقین کے ساتھ. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، وہ بن مانگے بھی عطا کر دیتے ہیں، لیکن جب یقین سے مانگیں گے تو پھر یقین سے ملے گا بھی صحیح، یقین سے ملے گا بھی. لوگ کئی ویری سوری میں تھوڑی پرسنل بات کرنے لگا ہوں. جب میں بڑا شدید بیمار تھا 2011-12 میں، میں بہت زیادہ بیمار تھا، تو ظاہر ہر انسان کے کچھ نہ کوئی چند ایک مخالفین بھی ہوتے ہیں. تو میری زندگی یہی لگتا کہ آخری سانس چل رہے ہیں تو لوگوں نے خوشیاں منانی شروع کر دی تھی، لیکن میں اللہ سے یقین کے ساتھ مانگ رہا تھا 2011-12 میں. آج میں کبھی یہ واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گا کہ میں الحمدللہ آج تک چل رہا ہوں. نانا دادا بن گیا، 2 بچوں کی شادیاں دیکھ لیں، بچے ہائی پوسٹ پہ چلے گئے. آئیے آپ میرے ساتھ کس دن بات چیت کریں، میں بھی آپ کو بتاؤں کہ کیا کرتے ہیں، کیا میں نے کیا، میں نے اللہ سے کیا مانگا، کس طریقے سے مانگتا ہوں، میرا اسم اعظم کیا ہے. آپ بھی اسم اعظم اپنا فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اللہ عطا کرنا اللہ کی شان ہے. سو یقین سے مانگیے، بغیر یقین کے نہ مانگیے. اللہ تعالیٰ غفلت سے بری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. ثواب ضرور ملے گا، قبولیت نہیں ہوگی. اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ. السلام علیکم.